اور ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائی جائے، اور وہ یہ کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، خصوصاً امام خمینی کا طرفدار بن کے، کہ جس کے بعد لوگ علماء سے بھی بدظن ہو رہے ہیں اور امام خمینی کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور و معروف کتاب کہ جس کا نام ہے ولایت فقی، اس کا ایک چیپٹر ہے اور وہ چیپٹر ہے ولایت تکوینی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ولایت تکوینی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے انبیاء کو اور پھر اگلے مرحلے میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس اللہ کی جانب سے ایک ایسی ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں بإذن اللہ۔ وہی ولایت کا جس کا جلوہ کبھی حضرت داؤد کے پاس نظر آیا کہ پہاڑ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، اور کبھی حضرت سلیمان کے پاس نظر آیا وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، اور کبھی حضرت عیسیٰ کو ولایت دی کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، کوڑی کو شفا دے سکیں، نابینا کو بینا کر سکیں، اور پھر ایک پرندے جیسی چیز بنائیں کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے پرندے جیسی چیز بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا اور وہ پرندہ بن جائے گا باذن اللہ۔ اسی ولایت کا ایک جلوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دکھایا کہ جب اپنی قمیض انہوں نے اپنے والد کے لیے بھیجی اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ یہ میری قمیض لے جاؤ۔ بس حضرت یوسف نے ارادہ کیا کہ اس قمیض کے ذریعے سے ان کے والد کی بینائی آ جائے، تو وہ آ گئی۔ اسی ولایت کا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں نظر آیا کہ جب انہوں نے پتھر پہ عصا ماری تو پانی کے چشمے پھوٹ اٹھے، اور جب سمندر میں عصا اپنی ماری تو راستہ بن گیا۔ اور اسی ولایت کا ایک جلوہ نظر آیا کہ جب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو لے کے آئے گا، تو عفریت کے جو جن تھا اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، لیکن جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی حضرت آصف ابن برقیہ، انہوں نے فرمایا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد علیک طرفک۔ یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال من عنده علم من الکتاب، اور اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور کثرت سے روایات میں نقل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانب توجہ دلائی کہ یہاں پر کہ جب ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہیں، اور اسی طرح سے باقی روایات میں اس بات کو واضح فرمایا گیا کہ یہ ہستیاں ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی ہیں کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پوری کتاب کا علم ہے۔ لہذا ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ علم الکتاب کلہ عندنا، واللہ علم الکتاب کلہ عندنا، خدا کی قسم پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے، خدا کی قسم پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے۔ یہ ہم نے پہلے خلاصہ بیان کیا کہ ولایت تکوینی کیا ہے۔ بس انبیاء اور ائمہ باذن خداوند تبارک و تعالی۔ فرق اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی کام انجام دینا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کی
دی ہوئی ولایت کو اگر کوئی استعمال کرنا چاہے نبی اور امام تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے محتاج ہیں. بس وہ سورج کو بھی پلٹا سکتے ہیں اور شق القمر بھی کر سکتے ہیں، کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. بس کچھ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ دو گروہ ایسے ہیں کہ جو علماء اور مراجع اور بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں اور مومنین کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک کھل کے علماء اور مراجع کی توہین کر رہے ہیں اور ایک خاص طریقے سے علماء مراجع کی توہین کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑے طرفدار ہیں علماء اور مراجع کے، خصوصاً انقلاب کے اور امام خمینی کے یا خامنائی کے، لیکن اپنی باتوں سے در حقیقت وہ علماء اور مراجع اور خصوصاً امام خمینی اور خامنائی پہ گالیاں پڑوا رہے ہیں. لہٰذا وہ افراد کے جن کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ شاید امام خمینی یا بعد میں اگلے مرحلے میں خامنائی فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان نہیں کرتے یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں یا مقصر ہیں وہ، تو یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. بس ان کی کتاب کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کہ جب انہوں نے ائمہ کے لیے ولایت تشریع کو ثابت کیا تو اس کے بعد ایک چیپٹر ہے ولایت تکوینی، تو اس میں فرماتے ہیں لازم اثبات ولایت و حکومت برائے امام این نیست کے مقام مانوی نداشته باشد، کہ جب ہم امام کے لیے ولایت تشریعی کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مقامات مانوی نہیں ہیں. برائے امام مقامات مانوی ہم ہست کہ جدا از وظیف حکومت ہست، کہ امام کے پاس مقام مانوی ہیں کہ جو حکومت کے منصب سے الگ ہیں. بآن مقام خلافت کلی الہی ہست کہ گاہی در لسان ائمہ علیہم السلام از آن یاد شده ہست، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی روایت میں سے ولایت کلی الہی کہا گیا ہے. خلافتی از تکوینی، یہ ایک تکوینی خلافت ہے کہ وہ موجب آن جمیع ذرات در برابر ولی امر خاضعاً، یہ ایک ایسی ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے تمام کائنات کے ذرات امام وقت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ان کے حکم کے تابع ہیں. از ضروریات مذہب معاص کے مقامات مانوی ائمہ کسی بھی مقامات مانوی ائمہ نہ میرسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل، کہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ کوئی بھی ائمہ علیہم السلام کے مقام پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کا مقام ہے، اس مقام پر اشرف الانبیاء تو قطعاً فضائل میں آگے ہیں، لیکن اور انبیاء اور ملائکہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اصولا رسول اکرم و ائمہ طبق روایاتی کے داریم قبل از این عالم انوار بوده ان در ظل عرش، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام اس دنیا سے پہلے عرش پر نور کی صورت میں تھے. و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشتند. پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت میں اور عام انسانوں کی ولادت میں فرق ہے، اور ان کی ولادت میں خصوصیات ہیں اور امتیاز ہے عام انسانوں کی نسبت. و مقامات دارند الی ما شاء اللہ، اور ان کے مقامات ہیں، یعنی ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور کہاں تک ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، الی ما شاء اللہ. اب الی ما شاء اللہ کی جانب توجہ رہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے فضائل ہیں وہاں تک جہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا ہے. یہاں پہ ماشاء اللہ وہ اردو والا نہیں ہے، یہاں پہ ماشاء اللہ یعنی جہاں تک اللہ نے چاہا ان کو فضائل سے آراستہ فرمایا ہے اور بلند ترین مقامات پر فائز فرمایا ہے. چنانچہ در روایات معراج حضرت جبرائیل عرض می کند لو دنوت انملة لاحترقت، اگر میں ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا.
یا یہ کہ جو روایات میں نقل ہوا انا لنا مع اللہ حالات لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جن کی تاب نہ ملک مقرب لا سکتا ہے نہ نبی مرسل۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان جزء اصول مذہب معز کے ائمہ چنین مقاماتی دوران قبل ازان کے موضوع حکومت درمیان باشد، کہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمات میں سے اور اصول مذہب میں سے ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے بہت ہی بلند مقامات ہیں اور فضائل ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں ہم اختیارات اور حکومت کی بات کریں۔ چنانچہ بحسب روایات این مقامات معنوی برائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم ہست، کہ فرماتے ہیں کہ یہی مقامات اور یہی فضائل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ہیں، باین کہ حضرت نہ حاکم است نہ قاضی و نہ خلیفہ، جبکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نہ حاکم ہیں نہ قاضی ہیں اور نہ خلیفہ ہیں۔ این مقامات سوائے وظیفہ حکومت است، اور یہ جو مقامات ہیں یہ حکومت کے اور جو دنیا میں ان کے لیے ایک منصب تھا کہ نبی کی حکومت ہو، امام کی حکومت ہو، ان کے علاوہ ہے۔ لذا وقتی بھی گوئیم کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قاضی و خلیفہ نیز لازمش این نیز کہ مثل من و شماز، بس اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ قاضی اور حاکم نہیں تھیں یا خلیفہ نہیں تھیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ بالکل ہمارے جیسی ہو گئی ہیں، نہیں، مقامات معنوی اور اللہ کے نزدیک جو ان کے مقامات ہیں وہ پہلے ہیں ہر چیز سے۔ بس یہ تھا ایک پیراگراف کا خلاصہ کہ وہ مومنین کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء شاید فضائل اہل بیت علیہم السلام میں پیچھے ہیں یا خصوصاً امام خمینی کی توہین کرتے ہیں، تو وہ اس جانب توجہ دیں، اور فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس دور میں اہل بیت علیہم السلام کے مکتب کو دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور جتنا نام امام زمان علیہ السلام کا انقلاب کے بعد لیا گیا، جتنی دعائیں امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں اور نمازیں، یہ جتنی انقلاب کے بعد ہوئیں اور جتنی توجہ امام زمان علیہ السلام کی جانب انقلاب کے بعد ہوئی، یہی کافی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے۔ لہٰذا پھر گزارش ہے کہ کوئی ان کی نہ توہین کرے اور نہ کوئی ایسی بات کرے، اگر چند علماء کی جو شدت پسند ہیں اگر ان کی زبان سے کوئی ایسی نامناسب چیز سمجھیں کہ وہ ان کو معاذ اللہ ائمہ کے مقام کے قریب لے جا رہے ہیں، تو ان علماء کی مذمت کریں، نہ یہ کہ ان بزرگوں اور مراجع کی مذمت کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔